اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ بہت سارے لوگ اس بات کو نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کے کتنے محبوب ترین لوگ تھے، خالق کائنات کو پسند تھے، اور خالق کائنات جل جلالہ کی وہ بندیاں کہ جو صبح و شام خالق کائنات کے اتباع و پیروی کرتے ہوئے اپنی زندگیاں گزار رہی تھیں، لیکن اس کے باوجود خالق کائنات جل جلالہ نے بڑے عرصے تک ان کو اولاد سے محروم رکھا۔ آپ سورہ ہود کا کبھی مطالعہ کریں تو آپ کو یہ بات واضح طور پہ نظر آئے گی کہ خالق کائنات جل جلالہ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بیوی جس کا نام سیدہ سارہ ہے، ان کی اور ابراہیم علیہ السلام کی کتنی عمر ہو چکی تھی؟ 120 سال عمر ہو چکی ہے، لیکن خالق کائنات جل جلالہ نے اولاد سے محروم رکھا۔ یہ وقتی اور عارضی طور پہ آزمائش تھی، جبکہ دوسری طرف سیدہ ہاجرہ جن کی شادی خود سیدہ سارہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کرائی تھی، ان کی اولاد تھی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس پہلی بیوی سیدہ سارہ سے اتنا عرصہ تک اولاد نہیں ہوئی، لیکن اس کے باوجود وہ فرما بردار بیوی، وہ وفا شعار بیوی، اس نے کبھی بھی اپنی زندگی میں ایسا موقع نہیں آنے دیا کہ اس نے اس وجہ سے یہ طعنہ دیا ہو اپنے شوہر کو، ان کی برادری کو یہ طعنہ دیا ہو یا کہا ہو کہ آپ ادھر سے اللہ کے خلیل ہیں لیکن خالق کائنات آپ کو اولاد نہیں دے رہا۔ کبھی یہ طعنہ نہیں دیا کہ اگر نمرود کی جلائی ہوئی آگ آپ کے لیے ٹھنڈی ہو سکتی ہے تو خالق کائنات آپ کو اولاد نہیں دے سکتا۔ اتنے زیادہ کثیر تعداد میں آپ کے مہمان آتے تھے، ان کی مہمان نوازی کے جملہ فرائض سیدہ سارہ ادا کیا کرتی تھی، کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ کے اتنے مہمان آتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا انعام اور احسان ہے اور یہ بہت کچھ دے کر جاتے ہیں، یہ دعائیں دیتے ہیں، خالق کائنات کو یہ ادائیں پسند ہیں، تو خالق کائنات نے پھر ہمیں اولاد سے محروم کیوں رکھا ہے؟ دیگر بہت ساری باتیں ہیں، فرشتے آتے ہیں، فرشتے وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ۔ ابھی آ کے بیٹھے تو بغیر پوچھے کہ ان کے لیے بھنا ہوا بچھڑے کا گوشت آ جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ٹال مٹول کرنے والی بیوی نہیں تھی، جھوٹی دعوت عموماً ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے کہ بس کہا جاتا ہے کہ کھانا کھانا ہے لیکن دینے کا موڈ نہیں ہوتا، پکانے کا موڈ نہیں ہوتا، لیکن اتنی عمر گزرنے کے باوجود چڑچڑا پن نہیں آیا، صبر کا ایسا مظاہرہ کیا اور خالق کائنات سے مایوس نہیں ہوئی، اس کی رحمتوں سے مایوس نہیں ہوئی، اور فوری طور پہ فما لبث، ثم نہیں آیا، فا تھوڑی سی دیر کے لیے آتا ہے، تعقیب کے لیے آتا ہے، فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، بھنا ہوا گوشت آ گیا، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق۔ تو وہاں حضرت اسحاق کی خوشخبری حضرت سیدہ سارہ کو عطا کی گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی خوشخبری دی جا سکتی تھی، لیکن دوسری بیوی سے چونکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھی، فبشرناہا، ہا کی ضمیر بتا رہی ہے کہ یہ خوشخبری ڈائریکٹ اس بیوی کو، اس خواتین، اس عورت کو سنائی گئی جس کو سب سے زیادہ اولاد کی ضرورت تھی۔ اور پھر
ومن وراء اسحاق یعقوب، صلہ کیا دیا گیا، صبر کا صلہ کیا دیا گیا، خدمت کا صلہ کیا دیا گیا، اجر کا صلہ کیا دیا گیا، اور مایوس نہ ہونے کا صلہ کیا دیا گیا کہ ایک ہی لمحے بیٹے کی خوشخبری اور اسی لمحے پوتوں کی خوشخبریاں بھی حضرت سیدہ سارہ کو فرشتوں نے اللہ کی طرف سے سنا دی۔ اور پھر آخری بات اور انعام کی بات، صبر کا اجر کیا تھا اور مایوس نہ ہونے کا اجر کیا تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سبزادے ہیں، مگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے عرصہ بعد تک کوئی نبی نہیں آیا، کوئی نبی ان کی لڑی سے پھر نہیں آیا۔ لیکن حضرت سیدہ سارہ کو پھر کیا اجر دیا؟ کہا کہ تمہیں اجر یہ ہم دیتے ہیں کہ اسحاق کے پیچھے یعقوب آئیں گے، یعقوب کے پیچھے یوسف آئیں گے، اور یوسف سے پیچھے پھر آتے آتے حضرت زکریا بھی آئیں گے، حضرت یحییٰ بھی آئیں گے، حضرت عیسیٰ تک، یہ سارے نبی آپ کے اس بیٹے اسحاق سے پھر آگے آپ کی یہ ساری اولاد چلے گی۔ تو یہ سارا سلسلہ اس صبر کا تھا، یہ اس پہ اجر تھا، یہ مایوس نہ ہونے پہ یہ سارا اجر تھا، اور یہ سارے سلسلے تھے۔ اور پھر وہ لڑی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اتنا پھر صبر کرتی رہی کہ ان کی نسل سے پھر کوئی نبی نہیں آیا، لیکن آخر میں امام الانبیاء پھر ان کی نسل سے آتے ہیں، ان کے نسب سے آتے ہیں اور ان کے اولاد سے آتے ہیں۔ تو یہ خالق کائنات سے، اس کی رحمتوں سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہر وقت پر امید رہنا چاہیے، اور خالق کائنات سے دعائیں مانگنی چاہیے، خالق کائنات کی بارگاہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، چڑچڑا پن نہیں پیدا کرنا، اللہ سے دور نہیں ہونا، اللہ کی عبادت کو ترک نہیں کرنا، اللہ کے ذکر و اذکار کو ترک نہیں کرنا، اس کے محبوب علیہ السلام کی اتباع و پیروی کو نہیں چھوڑنا کہ اللہ نے ہمیں اولاد سے محروم رکھا ہے، اور یہ مایوسی پیدا نہیں کرنی۔ اللہ فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، وہ کبھی بھی کسی وقت بھی عطا کرے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ تم دعائیں مانگتے